بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے, جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے, اگر بھائی نہ ہو تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا, قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتہ, اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے, کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا, کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو, عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں, چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے, تمہیں جادو منتر آتے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, سارے تعویذ مجھے دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا, اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو, چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, نقصان ہو رہا ہو, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی, کچھ جان کر الو بناتے ہیں, کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے, واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں, ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا, ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں, نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ذرا جلدی سے تھوڑا سا کرنے تو, بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی, بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے ہو یار مولوی صاحب پھر عاملوں بھی شروع ہو جاتے, تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے, اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا, سارے اب نارمل دیکھے ہیں, سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی آج کے لیے, باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں, بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام, اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے, فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں, حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے, انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں بعض دفعہ مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا, یہ جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو, یہ دماغ سے نکالو, یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں.
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو بھائی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا, ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, جس میں اللہ پر اعتماد نہیں, توکل نہیں, اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی, جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے, صحابہ کے دور میں بھی, گوروں میں بھی ہوتا ہے, پیلیا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان, یار یہ کیا چکر, گائے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا, کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط, کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹیں یار, تو کاٹ بھائی, میں نہیں کاٹ رہا, تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے, ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے, تو کاٹ, تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا, گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر, گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو, بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل, درمیانی درجے کی گائے, بڈھی گائے بھی نہ ہو, بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں. ما لونہا, رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا, زرد رنگ ہونا چاہیے, فاقع لونہا, چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو, قیدیں لگا رہے ہو, تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں, درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں, اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے, وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاء اللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا, مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے, غیب کی بات غیب کی نہ رہے, اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو, ہمیں یقین ہے, ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی.